الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور اس مہینے کے سلسلے میں لوگوں میں بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رمضان المبارک کے مہینے سے متعلق، چاہے فضیلت کے اعتبار سے ہو یا چاہے روزے کے حوالے سے ہو۔ اس سلسلے میں چند احادیث جو ضعیف اور موضوع ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کروں گا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی بات اور کوئی بھی خبر اس کے پاس آئے تو وہ اس کی تحقیق کر لے، بہت ضروری ہے۔ سنی سنائی باتوں کو عام کرنا اور تشہیر کرنا، پھیلانا، یہ درست بات نہیں ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں اشارہ بھی کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی بھی فاسق و فاجر خبر لے کر کے آئے تو تم پہلے تحقیق کر لو، اس کی جانچ پڑتال کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی دوسرے کو جہالت کی بنیاد پر یا لا علمی کی وجہ سے تکلیف دو تو تمہیں خود تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ایک عام انسان پر جھوٹ بولنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، دونوں میں فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ میرے متعلق جھوٹ بولنا عام لوگوں کے اوپر جھوٹ بولنے سے کہیں بڑا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بہت سارے لوگ سنی سنائی باتوں کو عام کرتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ جو کچھ بھی وہ سنے اس کو بیان کرے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں تو اس کی تحقیق کر لیں، جانچ کر لیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے کہ نہیں۔ تو موضوع اور ضعیف یہ دو لفظ ہے، موضوع الگ ہے اور ضعیف الگ ہے۔ موضوع کا یہ وضع سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے گھڑنا، بنانا، خود سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ ضعیف ہے۔ ضعیف میں درجات ہے، کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے، کوئی ایک کم ضعیف ہے، اور ضعیف کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، یا تو سند میں یعنی حدیث کی جو سند ہے اس میں ضعف پایا جا رہا ہوگا، یا حدیث کی جو متن ہے، جو حدیث کے جو الفاظ ہے اس میں بھی خرابی ہو، جس کی وجہ سے ضعیف کہا گیا ہے۔ تو ضعیف اگر کم ہے اور اس کے دوسری حدیث سے تائید ہو رہی ہے تو فضائل میں بعض علماء اگر کم ضعف ہے اس کے اندر تو بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ فضائل میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جبکہ بعض علماء کی رائے یہی ہے کہ چاہے احکام کا معاملہ ہو چاہے فضائل کا معاملہ ہو، یعنی فضائل اعمال میں جو بھی معاملہ ہو، اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے علماء کے اقوال بھی ہیں، جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم، اور اسی طرح سے یحییٰ ابن معین اور ابو حاتم، اور اسی طرح سے امام احمد اور امام شافعی وغیرہ رحمہم اللہ وغیرہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے، ضعیف روایت حجت نہیں ہے۔ موضوع تو بالکل سائڈ ہے، جو گڑھی ہوئی ہے حدیثیں جو بنائی گئی ہے وہ تو بالکل سائڈ ہے، لیکن ضعیف کے حوالے سے بھی علماء کے یہ اقوال، یہ محدثین کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حجت نہیں ہے۔ اور بعض نے تو یہ بھی کہا ہے، جیسے کہ ابن حبان وغیرہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ روایت جو ضعیف ہے وہ ہونے نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں ہے۔
اسی طرح سے شیخ ناصرالدین البانی رحمہ اللہ جو ابھی حال ہی میں گزرے ہیں، جو محدث العصر مانے گئے ہیں، اور انشاءاللہ میں جو گفتگو کروں گا اصل جو مرجع ہمارا ہوگا وہی شیخ البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے، اور ٹائم ملے گا تو دیگر اور بھی محدثین کے کچھ اس حوالے سے بیان کروں گا۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پورب اور پچھم میں رہنے والے مسلمانوں کو وہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر مطلق طور پر عمل کرنا آپ چھوڑ دیں، اور جو صحیح اور ثابت حدیث ہے اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں رمضان کے مہینے کے سلسلے میں، اور میں ساری حدیثوں کو تو جمع نہیں کر سکتا، چند ایک کی طرف چند ایک، کیونکہ اس حوالے سے اگر ایک حدیث پہ بھی مختلف قول اگر بیان کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہو جائیں گی اور بہت لمبا ہو جائے گا، تو مختصر میں چند ایک حدیثوں کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ پہلی حدیث اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنہ کلھا، یہ حدیث ہے، منسوب ہے لوگوں میں یا مشہور ہے، لوگوں کی زبان پر بہت ساری حدیث ہے جو مشہور ہے، تو انہی میں سے ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلت اگر معلوم ہو جائے تو میری امت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میری امت پورے سال رمضان ہونے کی خواہش کریں گے، میری امت کی خواہش یہ ہوگی کہ پورے سال رمضان رہے۔ اب دیکھ لیں یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الترغیب میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 596 ہے، اور ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، جلد 2 ہے، 547 یہ صفحہ نمبر ہے، تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اسی طرح سے اس روایت کے حوالے سے اور بھی محدثین نے کلام کیا ہے، جیسے بہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر 3634 ہے۔ دوسری حدیث ہے جو مشہور ہے لوگوں میں، لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ یہ روزہ ہے، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ الضعیفہ میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1329 ہے، اور اسی طرح ضعیف الجامع میں شیخ البانی نے 4723 نمبر پر اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ کہا کہ لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تیسری حدیث اس حوالے سے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کے حوالے سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الجامع میں حدیث نمبر 4395 میں ذکر کیا ہے، اور یہ کہا کہ یہ ضعیف ہے، اور اسی طرح شیخ شعیب ارناؤت نے تخریج المسند میں اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، حدیث نمبر ہے اس میں، مسند کی جو تخریج ہے اس میں 2346 نمبر پہ ہے یہ۔ اسی طرح سے ابو نعیم نے فی حلیۃ الاولیاء میں یا حلیۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا ہے، تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ میں سب کے نمبر نہیں بتا رہا ہوں، آپ رجوع کرنا چاہیں تو شیخ البانی کی جو کتاب ہے اصل میں بتلایا، کیونکہ سب کے اگر نمبر ہم ذکر کریں تو لمبا ہو جائے گا۔ چوتھی حدیث ہے اس کے حوالے سے، اول شہر رمضان رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، یعنی پہلا عشرہ رمضان کے حوالے سے بیان ہوتا ہے نا کہ پہلا عشرہ رمضان کا یہ کیا ہے، رحمت والا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا۔ یہ جو حدیث لوگوں میں بہت عام ہے اور لوگ بہت خوشی سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ پہلا عشرہ یہ پہلے جو 10 دن جو روزے ہوتے ہیں نا، 3 حصوں میں آپ بانٹ لے پورے رمضان کو، 30 دنوں کو، تو 10 دن جو ہے یہ رحمت کا، اور دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ الضعیفہ میں حدیث نمبر 1569 میں اس کو ذکر کیا ہے، 1569 میں، اور یہ کہا کہ یہ منکر ہے۔ اور اسی طرح ضعیف الجامع میں 2135 نمبر پہ اس کو ذکر کیا ہے، اور اس میں کہا کہ یہ حدیث ضعیف جدا ہے، بہت زیادہ کمزور ہے یہ۔ اسی طرح سے
ابن عدی نے الکامل میں یعنی الکامل فی الضعفاء میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 4 ہے اور 325 نمبر ہے صفحہ، تو اس پر بھی اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے، لوگوں میں بہت عام ہے، سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو اور صحت مند بنو، روزہ رکھو صحت مند بنو۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں 253 نمبر پر ذکر کیا ہے، اور یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ گڑھی ہوئی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ابن عدی نے الکامل فی الضعفاء میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 3 ہے اور 227 نمبر صفحہ ہے، یہ ہے۔ اسی طرح شیخ البانی نے اس کو ضعیف الجامع میں 3504 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے لوگوں میں جو عام ہے کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ و شعبان شہری، یعنی رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی ضعیف ہے، اور اس روایت کو شیخ البانی نے سلسلہ الضعیفہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 4400 ہے، اور اسی طرح سے ضعیف الجامع میں 3094 نمبر کی حدیث ہے، اور بھی دیگر محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے لوگوں میں جو مشہور ہے، وہ ہے کہ افطاری کرنے کی جو دعا ہے، افطاری کرنے کے سلسلے میں، اور اس سے پہلے میں افطاری کے حوالے سے بتایا کہ محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو بعض بھائی نے کمنٹ میں اعتراض کیا کہ حدیث کے حوالے سے اب بتا دیں کہ کسی نے ضعیف کہا ہے نہیں کہا ہے، تو اسی حوالے سے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت کو ابو داؤد کے اندر ابو داؤد نے نقل کیا ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داؤد میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2358 ہے، اور اسی طرح سے ضعیف الجامع میں شیخ البانی نے 4350 نمبر پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ارواء الغلیل میں یعنی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 38 پر اس کو ذکر کیا ہے شیخ البانی نے، اور اس کے سند کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے سب سے پہلے خبر دی تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ من اخبر بخبر رمضان اولا حرام علیہ نار جہنم کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی خبر دی اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ تو یہ جو روایت ہے یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، اس کی کہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے لوگوں میں کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصہ ولا مرید لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، کہ جو شخص رمضان مہینہ کا روزہ بغیر کسی عذر اور بغیر کسی بیماری کے اگر چھوڑ دے تو پوری زندگی اگر روزہ رکھے پھر بھی اس کمی کو وہ پورا نہیں کر سکتا، یا اسے روزہ رکھنے سے اس کی کمی وہ مکمل نہیں ہو سکتی کے حوالے سے یہ۔ تو اس روایت کو شیخ شعیب ارناؤت نے تخریج المسند میں اس کے سند کو ضعیف کہا ہے، اور اسی طرح سے یہ ضعیف ابو داؤد میں شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح ضعیف ترمذی میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ضعیف ابو داؤد یعنی ابو داؤد کے اندر جو ضعیف روایات ہے شیخ البانی نے اس کو مستقل ایک کتابی شکل میں جمع کیا ہے، اور اسی طرح ترمذی کے اندر جو ضعیف روایات ہے اس کے حوالے سے بھی شیخ البانی کی ایک مستقل کتاب ہے، تو اس میں ابو داؤد کے حوالے سے 2396 نمبر ہے، اور ترمذی میں 723 نمبر کی یہ حدیث ہے، اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس روایت کو ضعیف الترغیب میں شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، 605 نمبر کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے محدثین جس نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث لوگوں میں عام ہے کہ روزہ دار کا سونا یہ ایک عبادت ہے، روزہ دار کا سونا عبادت ہے، نوم الصائم عبادت، کہ روزہ دار کا سونا بھی ایک عبادت ہے۔ بعض روایت میں نوم الصائم عبادت وسکوتہ تسبیح ودعاؤہ مستجاب وعملہ متقبل، کہ روزہ دار کا سونا یہ عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا یہ تسبیح ہے، اور اس کی دعا یہ مستجاب ہے، اور عمل اس کا مقبول ہے کے حوالے سے اس روایت کو شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 4696 ہے، اور ضعیف الجامع میں 5900
72 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث لوگوں میں جو مشہور ہے کہ لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی ولکن قولوا شہر رمضان، کہ رمضان مت کہو، صرف رمضان مت کہو، اس لیے کہ رمضان ہی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے اگر کہنا ہو تو رمضان مہینہ کہو۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت کو شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں ذکر کیا، حدیث نمبر 6768 ہے، اور اس حدیث کے حوالے سے، حکم کے حوالے سے آیا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے حوالے سے ذہبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے سنن الکبریٰ بہقی کے اندر بھی اس کو ذکر ہے، اور ابن عدی کی جو کتاب ہے الکامل فی الضعفاء اس میں بھی اس کو ضعیف کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ سرما لگانے کے حوالے سے کہ جب روزہ سے ہو تو سرما مت لگاؤ، تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ لا تکتحل وانت صائم اکتحل لیلا، کہ دن میں روزے کی حالت میں سرما مت لگاؤ بلکہ رات میں سرما لگاؤ۔ اور اس کے بعد اس میں سرما کے حوالے سے آیا ہے کہ یہ روشنی بڑھاتا ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ ابو داؤد کے اندر ہے، اس میں سرما لگانے کے حوالے سے اور آنکھ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ لیکن اس میں جو یہ ہے کہ دن میں یعنی حالت روزہ میں سرما لگانے کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو یعنی ضعیف سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 3369 ہے، 3369۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث ہے الصائم اذا اکل عنده الطعام صلت علیہ الملائکہ، صلت علیہ الملائکہ، کہ ایک روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کو شیخ البانی نے ضعیف الجامع میں حدیث نمبر 3525 میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے، لیکن ان سب کو شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے، تو یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ معزز ناظرین، یہ چند حدیثیں تھیں جو مشہور ہے، اور اسی کے حوالے سے چند آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں روزے کے حوالے سے بہت ساری ہے، لیکن مختصر میں چند ایک کو میں نے شیئر کیا ہے۔ اور کہنا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی حدیث اور کوئی بھی اس طرح کی بات آئے تو آپ پہلے جانچ کر لیں، اور پھر جانچ کرنے کے بعد ہی آپ آگے بڑھائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح حدیث دیکھنے اور پرکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔